وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حاضرین جمعہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو چل رہی ہے. آج اس مضمون کی آخری کڑی اور آخری قسط عہد نبوی میں سے مدنی زندگی کا بیان آپ کے سامنے ہونے جا رہا ہے. میں نے تقریباً مختصر انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 53 سال کو بیان کر دیا ہے. آخری 10 سال کا ذکر آج کے اس بیان میں آپ کو سننے کا ملے گا. اللہ کے نبی مدینہ تشریف لے آئے. مدینہ ایک نئی جگہ تھی. یہاں آپ کے آنے سے پہلے، آپ کی ہجرت سے پہلے بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے. آپ جب یہاں پہنچ گئے تو مسلمانوں کی تربیت کے لیے، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر رکھنے کے لیے، مسلمانوں کو آنے والی تمام پریشانیوں سے اور حملوں سے، دشمنوں سے بچانے کے لیے آپ نے پہنچتے ہی 3 بڑا کام کیا. مدینے میں پہنچنے کے بعد مسلمانوں میں اتحاد قائم رہے، مسلمان ایک دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھیں. اس کے لیے آپ نے 3 بڑے کام کیے. نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کا ایک مرکز بنایا، جہاں روزانہ دن میں 5 مرتبہ تمام مسلمان اکٹھے ہو، ایک ساتھ قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا کر نمازیں ادا کریں. دل ملیں گے،
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جب نماز کے درمیان صف بنا کر مسلمان کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی صفوں میں جب وہ دوری پیدا کر لیتے ہیں، ایک نمازی دوسرے نمازی سے دور کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے نمازیوں کے دل میں نفرت بھی ڈال دیتا ہے۔ جب لوگ اپنے قدم اور اپنے کندھے اپنے بائیں والے دائیں والے نمازی سے ملا کر نہیں کھڑے ہوتے تو دلوں میں اللہ کی طرف سے عذاب کے طور پہ نفرت آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماحول بنایا کہ نمازیں تو گھروں میں بھی ہو جائیں گی، لیکن ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب و مناقب الانصار حدیث نمبر 3932 میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جہاں پر بیٹھتی ہے، حضرت جبرائیل اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے تھے، اور جہاں وہ اونٹنی مدینے میں بیٹھتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ زمین کس کی ہے؟ میں اسی جگہ پہ ٹھہروں گا، اللہ کا گھر اسی جگہ پہ بنایا جائے گا۔ بتایا گیا یہ گھر 2 یتیم بچوں کا ہے، ایک کا نام سہل ایک کا نام سہیل ہے۔ آپ نے فرمایا انہیں بلایا جائے، ان کے خاندان کو بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا اس زمین کو مجھے دے دو، مجھ سے بیچ دو، میں تمہیں اس کی قیمت دوں گا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں یا بنی نجار سامنونی حائطکم ھذا، اے بنو نجار، اے مدینے کا ایک معزز قبیلہ جن کو یہ شرف ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ان کی زمین پر بیٹھی، تم اپنی اس زمین کا مجھ سے سودا کر لو، قیمت لگاؤ۔ لوگ کہنے لگے او اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، ہمیں اس کی قیمت کسی انسان سے نہیں چاہیے، ہمیں اس کی قیمت آپ سے نہیں چاہیے، ہمیں اس کی قیمت اللہ رب العالمین سے طلب کرتے ہیں، یعنی ہمیں اس کا کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، ہم اللہ کے لیے آپ کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے مسجد بنائی، کھجور کے پتوں کا چھت رکھا گیا، ایک مسجد تیار کر دی گئی، اسی مسجد کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے 5 وقت میں مسلمان اکٹھا ہوا کرتے تھے۔ جس جگہ پہ وہ مسجد بنائی گئی، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ وہ جگہ پہلے مشرکین کی وہاں پر قبریں موجود تھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبروں کو اکھاڑ دیا جائے، اکھاڑ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زمین صاف کروائی، پھر اس جگہ پہ اللہ رب العالمین کا گھر بنایا گیا، جہاں سے آج کے بعد سے مدینے میں توحید کی آواز بلند ہوگی، اللہ کا پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رہا کریں گے۔ مسجد بنائی آپ نے، مسجد کا کام صرف عبادت کا نہیں تھا، وہ لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے مدرسے کا کام بھی کر رہا تھا، وہ فقیروں مسکینوں کے لیے جن کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی ان کے لیے ملجا و ماوا بھی بنا دیا گیا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چھوٹی سی ریاست کا ایک وہاں پر پارلیمنٹ بھی بنا دیا گیا، اسی میں مشورے بھی ہو رہے ہیں، اسی میں تعلیم بھی دی جا رہی ہے، اسی میں لوگوں کو ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے، اسی میں قیدیوں کو باندھا بھی جا رہا ہے، اسی میں اللہ کے نبی اپنے مہمانوں کا استقبال بھی کر رہے ہیں۔ بڑے ملٹی پرپز کے لیے مسجد بنا دی گئی۔ ایک مسجد چاہیے تھی جہاں مسلمانوں کو اکٹھا کیا جا سکے، بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اتحاد کا۔ اور دوسرا کام آپ نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ صرف مسجد میں تو لوگ نہیں رہیں گے، لوگ مسجد سے باہر بھی نکلیں گے، اس لیے باہر بھی لوگوں کا دل ملا ہونا چاہیے۔ آپ نے انصار و مہاجرین مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ کروا دیا۔ بھائی چارہ ایک خون کا ہوتا ہے، جو نیچرل ہوتا ہے، جو فطری ہوتا ہے، آدمی اپنے خون سے محبت کرتا ہے، لیکن آپ نے جو بھائی چارہ کروایا وہ دین کا بھائی چارہ تھا، وہ اسلام کا بھائی چارہ تھا۔ اسلام میں اب یہ ہے کہ خون سے خون کو وراثت ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد سے اسلام کی بنیاد پر وراثت ملے گی، میں جس کو جس کا بھائی بنا دوں گا، مرنے کے بعد اس کی جائیداد
ان دونوں میں بانٹ دی جائے گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا انصار کے ساتھ بھائی چارہ کروا دیا، بعض مہاجرین کا بعض مہاجرین کے ساتھ کروا دیا۔ یہ کیوں اللہ کے نبی نے کیا؟ اس لیے کیا کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ بہت ہی زیادہ غریب تھے، کچھ لوگ بہت ہی زیادہ امیر تھے۔ اللہ کے نبی نے یہ طریقہ اس لیے اپنایا کہ اس سے تو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کے فیملی والے ممبر کی طرح اختیار کر لیں گے، بن جائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا جو غریب ہے وہ بڑے کے سہارے سے اسٹینڈ کر جائے گا، کھڑا کر جائے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا جو امیر آدمی ہے اس کو غریبوں کی ضرورت پڑے گی، وہ ان کی مدد سے اپنا کاروبار اور اپنا کام کا سلسلہ سماج میں بڑھا پائے گا، یعنی سارے لوگوں کا فائدہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرا دیا۔ صحیح بخاری کتاب و مناقب الانصار میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد ابن ربیع کا بھائی چارہ بڑا مشہور ہے، 3780 نمبر پر حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم دونوں آج کے بعد سے بھائی بن جاؤ۔ بھائی کس بنیاد پر؟ جیسے ایک سگا بھائی اپنے بھائی کے دکھ درد خوشی غمی میں شریک ہوتا ہے، ویسے اے عبد الرحمن اے سعد تم دونوں ایک دوسرے کے آج کے بعد بھائی ہو، تم دونوں ایک دوسرے کے غمخوار رہو گے، ہمیشہ ایک دوسرے کی بھائی کی طرح رہو گے۔ اللہ کے نبی نے جب بنا دیا، سعد ابن ربیع انصاری صحابی تھے، کہتے ہیں اس وقت مدینے میں سب سے بڑا دولت مند میں تھا۔ میں نے کہا او میرے انصاری بھائی، میرے مہاجر بھائی عبد الرحمن ابن عوف، جب نبی نے آپ کو میرا بھائی بنا دیا ہے، آؤ میں اپنے دل کے دروازے کھولتا ہوں، آؤ میں اپنے خزانے آپ کے لیے کھولتا ہوں، جتنا جی چاہے لے لو۔ میں اپنی جائیداد کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا، ایک تمہیں دوں گا اور ایک میرا ہوگا۔ اور اے عبد الرحمن کلیجہ میرا تو اتنا بڑا ہے، اللہ کے لیے میں اتنا خرچ کر سکتا ہوں کہ میں اپنی بیویوں میں سے جسے تم پسند کرو طلاق دے دوں گا، اور اس کی عدت پوری ہو جائے تم اس سے بھی شادی کر لینا۔ یہ جذبہ یہ ایک انصاری صحابی نے جب پیش کیا، عبد الرحمن ابن عوف نے کہا او میرے بھائی تیری محبت پہ قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تم نے بھائی سے بڑھ کر قربانی دینے کی کوشش کی ہے۔ میں فری کھانے والا نہیں، مجھے مارکیٹ کا راستہ بتا دے، مجھے بزنس کا طریقہ مدینے میں سکھا دے، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں تیرا احسان مند رہوں گا۔ صحابی نے عبد الرحمن ابن عوف کو مارکیٹ کا طریقہ بتایا، بازار میں کاروبار کرنے کا طریقہ بتایا۔ انہوں نے گھی بیچنا شروع کیا اور وہ عبد الرحمن ابن عوف بزنس کی دنیا میں اترے۔ اپنی ایمانداری کے برکت کی وجہ سے مدینے کے سب سے امیر اور کروڑ پتی صحابہ کرام میں ان کا شمار ہونے لگا۔ یہ اللہ کے نبی نے قدم اٹھایا کہ انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا۔ جب قرآن کی آیت بعد میں اتری کہ نہیں، جو آپس میں خون والا رشتہ ہے، جو آپس میں اولو الارحام ہیں، وہ ایک دوسرے کی وراثت کے زیادہ حقدار بنتے ہیں، لہٰذا اب یہ بھائی چارہ ایک دوسرے سے ہمدردی والا چلے گا، لیکن وراثت کا سسٹم اب اس میں سے ختم کر دیا جائے۔ تیسرا کام اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی مدینے میں آ گئے۔ اب مدینے میں صرف مسلمان تو نہیں رہتے تھے، یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے وہاں پر بستے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ وہ تو مسلمان نہیں تھے، انہی میں سے عبداللہ ابن ابی بھی تھا جو مدینے کا چیئرمین بننے والا تھا، مدینے کا پردھان بننے والا، سردار بننے والا تھا۔ نبی آئے، اس کی ساری سرداری رہ گئی، لوگ اس کی طرف سے توجہ ہٹا لیے، نبی پاک پر سب کی توجہ ہو گئی، وہ اندر ہی اندر سے جلنے لگا۔ یہ یہودیوں میں سے تھا۔ اب یہودی مسلمان تو نہیں تھے، خطرہ تو تھا ہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بنایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے کے جتنے بھی غیر مسلم تھے سب سے میٹنگ کی اور سب سے معاہدہ کر لیا۔ معاہدہ کس بات پہ؟ کہا ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے دین پہ آرام سے رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اسلام سمجھ میں آئے تو قبول کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا معاہدہ یہ ہے کہ اگر تم پہ کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اگر مجھ پہ کوئی حملہ کرے گا تو تم میری مدد کرو گے، اور اس بات کا وعدہ کرو کہ مکے کے کسی آدمی کو اپنا مہمان نہیں بناؤ گے، قریش کے کسی آدمی کو اپنے یہاں پناہ نہیں دو گے، یعنی میرے دشمن کو تم پالو گے نہیں، یہ تمہارے وعدے کا جز ہونا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی قدم اٹھا لیا، آپ بالکل مامون ہو گئے، مسلمانوں کا ایک اسلامی معاشرہ تشکیل ہو گیا۔ اب جب اللہ کے نبی نے یہودیوں سے بھی عہد و پیمان کر لیا،
یہود بھی اللہ کے نبی کے ساتھ مل جل کر رہنے لگے. مکے میں بیٹھے ہوئے نبی کے جانی دشمنوں کو بڑی تکلیف ہوئی. وہ لوگ ابھی بھی اپنے غرور میں تھے کہ یہ چھوٹے سے جماعت کے لوگ ہیں، جب دل میں آئے گا تب میں انہیں کچل دوں گا. ابو جہل نے، بڑے بڑے سرداروں نے ایک لیٹر لکھا اسی باغی اور بغاوت کرنے والے کے نام، عبداللہ ابن ابی، جو بعد میں چل کر رئیس المنافقین بنتا ہے، منافقوں کا سردار بنتا ہے. سنن نبی داؤد کتاب الخراج 3004 نمبر حدیث میں موجود ہے کہ اس نے ایک لیٹر لکھا، کہا او ابن ابی، تیری سرداری محمد نے چھین لی ہے، تیرے آنے کی وجہ سے تیری کرسی چلی گئی ہے. تم نے ہمارے ایک بھگیڑو کو، تم نے ہمارے ایک آدمی کو پناہ دی ہے. خبردار مدینے والوں، تم مکے والوں سے پنگا نہیں لے سکتے. تم کھیتی باڑی کرنے والے ہو، ہم بزنس مین ہیں، ہم تمہیں مٹا کے رکھ دیں گے. وَلَنَصِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بِأَجْمَعِينَ وَحَتَّى نَقْتُلَ مُقَاتِلَكُمْ وَنَسْتَبِيحَ نِسَاءَكُمْ. کہا، لیٹر کے اندر دھمکی دی، کہا مدینے والوں، تم نے محمد کو پناہ دی ہے، ہم خود پوری فوج لے کر آئیں گے، پورا مکہ آئے گا، تمہارے تمام کے تمام شہ سواروں کو، تمام لڑائی کرنے والوں کو، بہادروں کو ہم مار ڈالیں گے، قتل کر ڈالیں گے، اور تمہاری عورتوں کی وہ درگت بنائیں گے، تم قیامت تک یاد رکھو گے. دھمکی دیا. جب دھمکی بھرے جملے آنے لگے، ادھر رب العالمین جو میرے نبی کی حمایت کرنے والا تھا، قرآن پاک سورہ حج کی آیت نمبر 39 اللہ نے اتار دی اور فرمایا اے مسلمانوں، اب ڈیفنس کی پوزیشن میں آ جاؤ، اب تمہیں اپنا دفاع کرنا ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیغمبر، اب آپ اور آپ کے تمام مظلوم ساتھیوں کو یہ اجازت دی جاتی ہے، اگر کوئی آپ کے اوپر وار کرے تو آپ اپنا دفاع کریں، آپ اپنا ڈیفنس کریں، کیونکہ آپ کے اوپر بہت ظلم 13 سال تک کیا جا چکا ہے. اب آپ نے ان کا وطن بھی چھوڑ دیا، اب اگر کوئی مدینے میں آ کر آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے، اور اے اللہ کے پیغمبر آپ کو اب اجازت دی جاتی ہے، آپ بھی ڈیفنس کے طور پر، آپ بھی اپنے دفاع کے طور پر ہتھیار اٹھا سکتے ہو. اور یاد رکھنا میرے پیغمبر، میں تمہاری مدد کر سکتا تھا مکے میں بھی اور مدینے میں بھی کر سکتا ہوں، مجھے اس بات کی طاقت ہے کہ میں مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہوں. اجازت مل گئی مسلمانوں کو. سن 2 ہجری آ گیا. مکے کا ایک بڑا سردار پوری فوج لے کر مدینے کے پاس بدر میں پہنچ گیا. میدان بدر میں اسلام کی سب سے پہلی اور بڑی لڑائی ہوتی ہے. دشمن 1000 ہے. اللہ کے نبی اپنے تمام نوجوانوں اور بوڑھوں اور بچوں کے ساتھ صرف 313. اللہ کے نبی کی فوج میں صرف 2 گھوڑے تھے اور ابو جہل کی فوج میں 100 گھوڑے تھے. اللہ کے نبی کی فوج میں صرف 70 اونٹ تھے. ابو جہل کی فوج میں اتنے اونٹ تھے کہ 9 آدمی روزانہ اونٹ کاٹ کر 9 آدمی کھا جایا کرتے تھے، یعنی اونٹ کی تعداد بہت زیادہ تھی. ان لوگوں کے پاس ہتھیار تھے، صحابہ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، اور یہ دفاع میں جنگ لڑنی پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ لگا کہ اگر ہم یہ جنگ ہار گئے، یہ تو شروعاتی جنگ ہے، تو دنیا میں تو مسلمانوں کا، اسلام کی بڑی بدنامی ہوگی. آپ نے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا شروع کر دیا. مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انجز لی ما وعدتنی وآتی ما وعدتنی. اے اللہ رب العالمین، آج وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا. اے اللہ، محمد کا ہاتھ تیرے دربار میں اٹھ چکا ہے. اے پروردگار، اب تو ہماری مدد فرما دے. اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اہل الاسلام لا توبد. اے اللہ، اگر یہ محمد کے ساتھ میں 313 صحابی آج مار دیے گئے، آج یہ ہلاک کر دیے گئے، اگر آج یہ ہار گئے، تو اے اللہ رب العالمین اس روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا آئندہ شاید نہ پیدا ہو.
اللہ کے نبی نے دعا اتنی زیادہ فرمائی، اتنا روئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر نے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، آپ کے گردن سے چادر اتر گئی اور فرمایا ابو بکر نے او اللہ کے نبی آپ نے اپنے اللہ کو پکار لیا، سامنے 1000 لشکر اپنے ہتھیاروں سے ہم مسلمانوں کو مارنے پہ تیار ہے، آپ نے دعا فرمائی، اللہ رب العالمین نے دعا قبول فرمائی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے مسلمانوں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد میں آسمان سے 1000 فرشتے تابڑ توڑ نازل فرمائے، جو فرشتے زمین پر اترتے رہے، صحابہ صرف تلوار اٹھاتے، پہلے ہی دشمن کی گردن پڑی ہوتی تھی، یعنی فرشتے صحابہ کی طرف سے جنگ کرنے لگے۔ 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے، ابو جہل بھی مارا گیا، امیہ بن خلف بھی مارا گیا، عاص ابن مغیرہ بھی مارا گیا، تمام بڑے بڑے سردار لگ بھگ اس جنگ کے اندر مار دیے گئے۔ 1 سال گزر گیا، مکے والے جل بھن گئے، چھوٹی سی جماعت مجھ سے پنگا لیا اور ہرا بھی دیا، پورے سال تک تیاری کی۔ سیرت کی کتابوں میں یہاں تک لکھا مکے کی عورتوں نے اپنے زیور بیچ دیے ہتھیار خریدنے کے لیے کہ مدینے والوں سے بدنہ ضرور لینا ہے۔ عید کے بعد، عید والا مہینہ شوال کے مہینے میں سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، مکے کے لوگ مدینہ آ گئے حملہ کرنے کے لیے۔ اس جنگ میں اللہ کے نبی نے جو طریقہ اپنایا، بعض صحابہ کرام نے مخالفت کر دی، یعنی اللہ کے نبی نے 50 لوگوں کو پہاڑ پہ پیچھے کھڑا کیا تھا، ہٹنا نہیں، کچھ بھی ہو جائے یہاں سے پیچھے سے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ ہم تو جنگ جیت رہے ہیں، ہٹ گئے۔ خالد ابن ولید جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، پیچھے سے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی فوج پہ تابڑ توڑ حملے ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی جنگ میں وار کیے گئے، آپ کے دانت اسی جنگ میں ٹوٹے تھے۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 میں اس جنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے اے مسلمانوں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ۔ اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ جب جنگ احد ہونے لگی تو شروعات میں مسلمانوں نے تابڑ توڑ حملے کیے، یعنی مسلمان جیت رہے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، یہاں تک کہ تم پست ہمتی اختیار کرنے لگے، یہاں تک کہ تم اختلاف کر بیٹھے، اب تو جنگ جیت چکے ہیں، اب پہاڑ سے اتر جاؤ، اب تیر اندازوں کا کیا کام ہے، اور تم نے میرے رسول کی نافرمانی کی، پھر تمہارے اوپر حملہ ہونے لگا اور تم کو مار دیا گیا، بہت سارے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، تمہارے نبی کے دانت توڑ دیے گئے، تمہارے نبی کے اوپر حملے ہونے لگے۔ اللہ نے ساری باتیں بیان کر کے فرمایا او میرے نبی کے جانثاروں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہم تمہاری غلطیوں کو معاف فرماتے ہیں، درگزر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غلطیاں بتائی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملے ہوئے تھے، اور کہا اس کے باوجود میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس جنگ میں بھی کافروں کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ کچھ اور دور گزرا، کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی کے پاس مدینے میں اور کہا ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیج دیجئے، ہمارے علاقے میں تبلیغ کی ضرورت ہے۔ آپ نے 3 لوگوں کو، 7 لوگوں کو، 9 لوگوں کو، ایک جماعت چھوٹی سی اللہ کے نبی نے بھیج دی، جس میں حضرت خبیب، حضرت زید، کئی صحابہ، حضرت عاصم ابن ثابت، وہ لوگ بلا کے لے گئے۔ راستے میں پہلے سے پلاننگ کر رکھی تھی، ایک قبیلہ آیا اور ان لوگوں نے حملہ کر دیا، نبی کے صحابہ کو مار دیا گیا، 3 صحابی کو قید کیا گیا اور ان کو لے جا کر پھر واپس مکے میں بیچ دیا۔ حضرت زید، حضرت خبیب کو مکے میں بیچ دیا گیا۔ بیچنے کے بعد وہی ان کے پرانے دشمن ان کے سامنے آ گئے۔ خبیب کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، زید کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ نبی پاک کو خبر ہوئی کہ ہماری جماعت کے ساتھ غداری کی گئی ہے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک اور قافلہ آیا اور کہتا ہے ہم اپنے علاقے میں
کچھ ایسے لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں جو ہمارے لوگوں کو قرآن پڑھائیں۔ محمد آپ کے اوپر قرآن اترتا ہے، قاریوں کو بھیجیے ہمارے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے 70 صحابہ کو بھیجا جو سب کے سب قرآن سکھانے والے، پڑھنے پڑھانے والے تھے، قرائے صحابہ انہیں کہا جاتا تھا۔ ان کو بھی راستے میں لا کر ان غداروں نے غداری کی اور سب کو مار ڈالا، سب کو شہید کر ڈالا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوتی ہے کہ اسلام کے نام پر، تبلیغ کے نام پر جن کو میں نے بھیجا تھا، کفار نے دغا دیا، ان لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ان کے اوپر بد دعا کرنے لگے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی 4090 میں وہ روایت آتی ہے، فَقَنَتَ شَهْرًا فِي الصُّبْحِ عَلَى أَحْيَاءٍ مِّنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلَى رِعْلٍ وَزَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لِحْيَانَ۔ آپ نے فجر کی نماز میں اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ، جن لوگوں نے ہمارے داعیوں کے اوپر حملے کیے ہیں، جن لوگوں نے قرآن کی تبلیغ کرنے والوں پہ وار کیے ہیں، پروردگار ان کے لیے میں بد دعا کرتا ہوں۔ رعل و زکوان پر، بنو لحیان پر اور عصیہ پر میں بد دعائیں کرتا ہوں۔ آپ نے بد دعا 1 مہینے تک لگاتار بد دعائیں فرمائی آپ نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے سپاہی مارے گئے تھے، یہ جنگجو نہیں تھے، یہ تبلیغ کرنے والے تھے۔ پیارے نبی کے کلیجے کو بہت ٹھیس پہنچی تھی کہ ہمارے وارثین کو انہوں نے قتل کیا ہے اور انہوں نے غداری کی ہے۔ یہ بھی وقت نکل گیا، سن 5 ہجری آتی ہے، مدینہ بھی چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے، پورے مدینے کی تعداد تقریباً 3000 لوگ۔ بس ادھر مکے والوں نے اور کچھ باہر کے تمام دشمنوں نے یہ پلاننگ بنائی کہ چلو ایک ساتھ مل کر مدینہ پہ حملہ کرتے ہیں، تھوڑے سے ہیں، کتنی دیر لڑیں گے، سب کو مار کے تباہ کر دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا۔ تمام دشمن اکٹھا ہو گئے، 10,000 کی فوج لے کر مدینے کے پاس بارڈر پہ آ کر کھڑے ہو گئے۔ کیا کرنا ہے؟ کوئی غلطی مدینے والوں کی نہیں تھی، مسلمانوں کی کوئی غلطی نہیں تھی، یہ تو اپنے گھر میں تھے۔ باہر سے دشمن 10,000 فوج، مکے کے بھی اس میں فوج، یہودیوں کے بھی فوج، مشرکین کے فوج۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا، اللہ کے نبی کیا کیا جائے؟ صحابہ مشورہ کرنے لگے، ہم تو 3,000 ہیں، ہمارے ساتھ ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں اور ہماری بیویاں بھی موجود ہیں، عورتوں کو ساتھ میں لے کر جنگ کرنا موت کو دعوت دینا ہے۔ سلمان فارسی نے کہا، اللہ کے نبی ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا تھا، جب ہم کمزور ہوتے تھے تو اپنے گاؤں کے بارڈر پر ہم خندق کھود دیا کرتے تھے تاکہ دشمن ہم تک نہ پہنچنے پائے۔ آپ کے مشورے پر نبی نے فرمایا خندق کھودی جائے۔ مدینے کے 3 طرف پہاڑ ہیں، ایک طرف جس سے دشمن کے آنے کا اندیشہ تھا، آپ نے پوری خندق کھودوا دی، پورا گڑھا کھودوایا، اور خود اپنے ہاتھ میں اللہ کے نبی پھاوڑا لے کر گڑھا کھودتے تھے اور کہتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، ہم تو زندگی جئیں گے تو آخرت میں جئیں گے، اے اللہ دنیا میں محنت ہماری ہے، کر رہے ہیں، ہمارے بازوؤں کو انصار و مہاجرین کے اوپر تو رحم فرما دے۔ آپ دعا کرتے جاتے، صحابہ کو حوصلہ دے جاتے، پیٹ پہ پتھر باندھے، بھوک برداشت کر کے آپ نے خندق کھودی، صحابہ نے کھودی۔ دشمن تقریباً 1 مہینے تک مدینے کے اسی بارڈر پہ موجود رہا، حملہ کرنے کی طاق میں رہا، حملہ نہیں کر پایا، کیوں؟ خندق کھود دی گئی تھی، اور خندق کے پاس میں اللہ کے نبی اپنی قیادت میں اپنے جانبازوں کو لگا دیا تھا۔ اگر کوئی خندق پار کر کے آئے تو اس کی ہڈی پسلی چھوڑنا نہیں، اس کے گردن کو اس کے سر سے جدا کر دینا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت سورہ احزاب آیت نمبر 9 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین کا احسان مانو اور شکریہ ادا کرو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تمام دنیا کی فوجیں، تمہارے دشمن تمہارے شہر پہ حملہ کرنے کے لیے آ گئے تھے تو میں نے آسمان سے اپنی طرف سے ایک زبردست آندھی چلا دی تھی، جس آندھی کی وجہ سے ان دشمنوں کی ہانڈیاں پلٹ گئیں، ان کے جانور بدک بدک کر بھاگنے لگے تھے، دشمن بے قابو ہو گئے تھے۔ اے مسلمانوں، یہ میری طرف سے تمہارے اوپر
احسان ہے اس احسان کو نہ بھولنا۔ یہ قرآن میں اللہ رب العالمین اسی جنگ کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے ایسا کیا، ایک تیز آندھی چلائی، آندھی میں 10,000 کی فوج بکھر گئی، سب بھاگنے پہ مجبور ہو گئی، کوئی فائدہ کسی مشرک کو کافر کو نہیں ہوا۔ اسی غزوے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، بخاری شریف کتاب المغازی 4110 حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابہ اب ہمارے گھروں پہ حملے ہونے لگے، اب ہمارے شہروں پہ حملے ہونے لگے، الآن نغزوہم ولا یغزوننا ونحن نسیر الیہم، اب ہم وار کریں گے، اب انہیں ڈیفنس کرنا ہوگا، یہ اب ہم تک نہیں آ سکتے، ہم ان تک جائیں گے۔ یہ نبی پاک کی زبان سے وحی کا جملہ نکلا، اور اس کے بعد سے حقیقت میں نبی کریم نے فرمایا اب مستعد ہونے کی ضرورت ہے۔ سن 6 ہجری آ گئی، پیارے نبی نے فرمایا کعبہ کو چھوڑا ہے، چلو کعبہ کا دیدار کرتے ہیں، چلو عمرہ کر کے آتے ہیں۔ راستے میں جانے لگے، 1400 مسلمان آپ کے ساتھ میں تھے۔ مکے والوں کو پتا چلا کہ مسلمان 1400 مکہ آ رہے ہیں، راستے میں آ گئے، کہا ہم نہیں جانے دیں گے، آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ کافر کہا ہماری شرطیں مانو، اگلے سال عمرہ کرنا، اس سال نہیں، اگلے سال آنا تو ہتھیار لے کے نہ آنا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، کہا ایک شرط میری یہ بھی ہے کہ اگر مکے کا کوئی شخص مسلمان ہو کے مدینہ چلا جائے گا تو تمہیں اسے واپس کرنا پڑے گا، اور تمہارا کوئی آدمی میرے پاس آئے گا تو میں نہیں واپس کروں گا۔ آپ نے فرمایا یہ بھی منظور ہے۔ معاہدہ ہو گیا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ مسلمان کمزور ہیں۔ حضرت عمر طیش میں آ گئے، کہا اللہ کے نبی الست نبی اللہ حقا، آپ سچ میں اللہ کے نبی ہو؟ فرمایا بلا، کیوں نہیں؟ فرمایا السنا علی الحق، کیا ہم حق والے نہیں؟ وعدونا علی الباطل، کیا ہمارے دشمن باطل پہ نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ کہا اللہ کے نبی پھر یہ کیسا عہد و پیمان ہو رہا ہے؟ ہمارا کوئی آدمی جائے واپس نہ کرے، اور ادھر سے کوئی مسلمان ہو کے آئے تو ہم ان کے حوالے کر دیں مارنے کے لیے انہیں۔ آپ نے فرمایا عمر انی رسول اللہ ولست اعصیہ وہو ناصری، میں اللہ کا رسول ہوں، حکمتیں میں جانتا ہوں، میں اپنے رب کی مخالفت نہیں کروں گا، میرا رب میری مدد کرے گا۔ عمر کو تسلی ہو گئی، اور یقیناً یہ وہ فتح تھی مسلمانوں کی جس کو اللہ نے فتح کہا۔ وہاں سے راستے سے واپس مدینہ آنے لگے، دل میں عمرے کی تمنا لیے مسلمان واپس مدینہ آنے لگے۔ قرآن پاک سورہ فتح کی پہلی آیت اللہ رب العالمین نے اتارا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی آپ نے جو صلح کیا ہے یہ حقیقت میں ایک بہت بڑی فتح ہے آپ کے لیے۔ کس حساب سے؟ اے نبی جو آپ کے وجود کو ماننے کو تیار نہیں تھا، جو آپ کو تسلیم کرنا نہیں چاہتا تھا، جو آپ کو مٹانا چاہتا تھا، آج آپ اس کے برابر ہو گئے ہو، تبھی تو آپ سے وہ عہد و پیمان کرنے آیا، تبھی تو آپ سے صلح کرنے آیا ہے۔ اے نبی آپ پاور میں آ گئے ہو، گھبراؤ نہیں، یہ تمہاری بہت بڑی جیت ہے، جس کو اللہ نے جیت قرار دیا۔ 1 سال اور گزر گیا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان میں کیا کیا تھا؟ مکے والوں سے وعدہ کیا تھا، مکے والوں لڑائی جھگڑے سے کوئی مطلب نہیں نکلنے والا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اسلام لڑائی جھگڑا چاہتا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے آپ نے کہا اے مکے والوں میری شرط یہ ہے کہ آج کے بعد سے 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، جنگ بندی کے اعلان کرو، نہ تم نہ میں، کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ بندی اس لیے کی تھی تاکہ اسی بیچ میں دین کی دعوت دنیا کے کونے کونے تک پہنچائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 6 صحابہ کو تیار کیا، گھوڑے پہ سوار کیا، ہر ایک کے ہاتھ میں آپ نے لیٹر رکھا، اپنا لیٹر، اور لکھا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام محمد کا پیغام، لکھا مصر کے بادشاہ مقوقس کے نام محمد عربی کا پیغام، لکھا رومن پاور کے بادشاہ قیصر کے نام محمد کا پیغام، اور لکھا فارس کے بادشاہ قیصر کے نام محمد کا پیغام، اسلام قبول کر لو۔ سب کو 6 شہ سواروں کو آپ نے، سارے بڑے بڑے بادشاہوں کو، اس وقت کی سلطنت کو آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی۔ صحابہ کرام گئے، نجاشی نے تو ایمان قبول کر لیا، فارس کے بادشاہ نے آپ کا لیٹر پھاڑ کے پھینک دیا، اور
روم کے بادشاہ نے، کسرا نے نبی کی بات کو سن کر سوچا تو، لیکن اسے اس کی اپنی کرسی آ گئی سامنے، اپنی کرسی کی وجہ سے ایمان نہیں لایا۔ اور مصر کے بادشاہ نے وہ بھی نرمی دکھایا لیکن وہ بھی ایمان نہیں لایا، بلکہ ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصر سے تحفے میں آپ کی وہ لونڈی بھیجی، اس کا نام ماریا ہے، جس سے اللہ کے نبی کی ایک اولاد حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی دعوت کیوں بھیجی تھی؟ اس لیے کہ مکہ اور مدینہ کا تو یہ دین نہیں تھا نا، پوری دنیا کا دین تھا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے دنیا کے تمام لوگوں، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، رعایا ہو، تمام لوگوں کا میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں اسی اللہ کا پیغمبر ہوں جس اللہ کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے تم رہتے ہو، جس اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر تم دندناتے پھر رہے ہو، میں اسی اللہ کا رسول ہوں۔ اے تمام دنیا کے لوگوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سب کا میں رسول ہوں۔ اور آپ نے اس پہ عمل کیا، ساری دنیا کے پاس آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ اور سن 7 ہجری میں خیبر میں کچھ یہودی تھے، پلان کر رہے تھے کہ اچانک نبی پہ اوپر حملہ کیا جائے۔ آپ کو خبر ہوئی، آپ نے وہاں بھی کارروائی کی۔ اس کے بعد سن 8 ہجری میں جنگ موتا ہوئی۔ رومن امپاور، روم کا بادشاہ 2 لاکھ فوج اکٹھی کر چکا تھا مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اوپر حملے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ آپ کو خبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لاکھ کے مقابلے میں صرف 30,000 جوانوں کو تیار کیا اور بھیجا، اور حضرت خالد ابن ولید اس جنگ کو اپنے ہاتھ میں لے کر، یعنی مسلمانوں کا نقصان ہونے سے بچا کر اس جنگ کو جیت کر واپس مدینے واپس آتے ہیں۔ اب اس کے بعد سن 8 ہجری آتی ہے۔ سن 8 ہجری یہ وہ سال ہے جس سال میرے نبی واپس مکے میں بادشاہ کی حیثیت سے جاتے ہیں۔ میرے نبی مکے میں تشریف لے جاتے ہیں، جہاں سے ان کو نکالا گیا تھا، جہاں سے چپکے سے بھاگے تھے، جہاں سے رات کی تاریکی میں نکلے تھے۔ اللہ نے وہ دن بدلا، پیارے پیغمبر اپنے 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں، مکہ کے تمام راستوں سے ایک ایک صحابی کو ایک ایک ٹولی لے کر بھیجتے ہیں، اور مکے میں سارے صحابہ انٹر کرتے ہیں۔ خود میرے رسول اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنا سر نیچے کیے ہوئے مکے میں تشریف فرما ہے۔ سارا مکہ ڈرا ہوا ہے، ہم نے تو اس کے گلے میں پھانسی ڈالے تھے، ہمارے تو فلاں نے ان کے اوپر کیچڑ پھینکا تھا، ہمارے تو فلاں نے فلاں کے گلے میں فلاں کے اوپر کانٹے ڈالے تھے، فلاں کو ہم نے گالی دی تھی۔ سب کو اپنے جرم یاد آ رہے ہیں، سب ڈرے ہوئے ہیں، آج محمد ایک ایک کو چن چن کو مارے گا۔ اللہ کے نبی پہنچتے ہیں خانہ کعبہ اور بیت حرام کے صحن میں، سارے مکہ کے سردار ٹکٹکی بات کر میرے رسول کو دیکھ رہے ہیں، کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں میرے رسول کا۔ خود یہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مکے کے سرداروں بتاؤ میں تمہارے ساتھ آج کیا کرنے والا ہوں؟ لوگ کہنے لگے محمد تیرا باپ بھی بڑا اچھا تھا، تو بھی اچھا ہے، تیرا خاندان سارا کا سارا اچھا ہے، ہم تجھ سے اچھے ہی کی امید فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، اے مکہ کے لوگوں جاؤ، میں نے اپنی ساری دشمنی بھلا دی، جاؤ میں نے سب کو معاف فرما دیا۔ ایک صحابی کہنے لگے اليوم یوم الملحمہ، اے اللہ کے نبی آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو کاٹ کاٹ کے ماریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، اليوم یوم المرحمہ، آج تو اس انسانیت کو معاف کرنے کا دن ہے، آج تو سب کے اوپر معافی کا پروانہ جاری کرنے کا دن ہے۔ آپ نے سب کو معاف فرما دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جا کر تشریف لے لے وہ مامون ہے، وہ حفاظت میں آ گیا، جو مسجد میں چلا جائے وہ بھی حفاظت میں آ گیا۔ اللہ کے نبی نے مکہ فتح کر لیا، مکے میں گئے، خانہ کعبہ کے اندر پہنچے، 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ پیارے نبی اپنی چھڑی سے بت کو گراتے جاتے اور قرآن کی آیت پڑھتے جاتے، جاء الحق
الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا، دین آ گیا، توحید آ گیا، شرک مٹ گیا، اس کو تو مٹنا ہی تھا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. حق آ گیا، دشمنوں نے پہلے اور شرک نے، کفر نے پہلے بھی ہمارا کچھ بگاڑا نہیں تھا، آگے بھی ہمارا یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے. یہ اللہ کے نبی آیتیں پڑھتے جاتے، خانے کعبہ کو صاف کرتے جاتے. پیارے نبی 19-20 دن تک وہاں پر تھے. پتہ چلا طائف کی طرف ایک بستی ہے جہاں 2 قبیلہ رہتا ہے، حوازن کر کے. اللہ کے نبی کو خبر ملی کہ وہ لوگ حملہ کرنے کے ارادے میں ہیں، مسلمانوں کو راستے میں اٹیک کرنا چاہتے. پیارے نبی 12,000 تقریباً صحابہ کو لے کر اس طرف روانہ ہوتے کہ ان کا حساب کیا جائے. وہ لوگ بہت بڑے تیر انداز تھے، راستے ہی میں مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا تیر سے، اور 12,000 میں سے تقریباً 100 صحابہ نبی کے پاس بچے. تب ادھر ادھر بکھر گئے، اچانک تابڑ توڑ حملہ ہوا تھا. اس وقت میرے نبی نے فرمایا تھا، اے مسلمانوں بھاگو نہیں، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں وہ پیغمبر ہوں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اگر وعدہ کیا ہے تمہاری کامرانی کا تو تم کامران ہوگے. میں وہ پیغمبر ہوں جو جھوٹا پیغمبر نہیں، میرا دعویٰ سچا ہے. میں تو عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں. یعنی بہادری، اللہ کے نبی ڈٹ کے مقابلہ کر رہے تھے. اور بغل میں آپ کے چچا عباس تھے، کہنے لگے آواز سے چلائیے، آواز دیجئے مسلمانوں کو اور میری طرف سے بلائیے. وہ آواز دینے لگے، سارے مسلمان واپس آ گئے اور پھر وہ جنگ جیتی گئی. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی حالت کیوں خراب ہوئی؟ اس لیے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو بعض لوگوں کے دل میں یہ آ گیا اب تو ہم زیادہ ہو گئے، اب ہمیں کون ہرائے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنَ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. جب حنین کے دن تمہارے اوپر تابڑ توڑ حملے ہوئے، اس دن بھی ہم نے تمہیں فتح دی تھی، لیکن حالت یہ تمہاری ہو گئی کہ تمہاری زیادتی نے کہ ہمارے پاس زیادہ لوگ ہیں، تم گھمنڈ کرنے لگے کہ اب ہمیں کون ہرائے گا. اللہ نے فرمایا زیادہ لوگوں سے جنگ نہیں جیتی جاتی. اللہ رب العالمین کی جب تک مدد نہ ہو کوئی ایمان والا دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ اللہ سبق سکھانا چاہتا تھا، اس لیے تابڑ توڑ ان کی قسمت میں حملے لکھ دیا، تیر کی بوچھار آنے لگی. اب یہ وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. 1 سال سن 9 ہجری آتا ہے، غزوہ تبوک میں بھی لوگ اکٹھے ہو رہے تھے. مسلمانوں کو وار کرنے کے لیے تقریباً 40,000 کی فوج تیار کر دی گئی تھی. آپ نے فرمایا ہمارے پاس تو ابھی کچھ ہے نہیں، ہماری آبادی زیادہ ہو گئی، کھانے کو بھی دقت ہو رہی ہے، سامان بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، دور تبوک ہے، سب کو پیدل چل کے جانا پڑے گا، تھوڑی سواریاں ہیں، کون ہے جو چلے گا اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے؟ صحابہ اس جنگ میں بھی گئے. اسی جنگ میں صحابہ کرام میں سے حضرت عثمان نے اپنے دل کی دریا کھول دی تھی، دولت کے خزانے نبی کے لیے کھولے تھے. اور اللہ کے نبی کے قدموں میں جب آپ نے کہا کون ہے جو مدد کرے گا، آپ چاندی اور سونا لے کر جب اللہ کے نبی کے سامنے آئے اور آپ کے ہاتھوں پہ الٹ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا اڈیل دیا، اللہ کے نبی وہ چاندی اٹھاتے جاتے اور فرماتے عثمان تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے. آپ اپنے ہاتھوں سے کھیلتے اور فرماتے عثمان تو جنتی ہے. اسی جنگ کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا یہ بہت تنگی کی گھڑی تھی جس میں مسلمانوں نے اللہ کے پیغمبر کی مدد فرمائی. سورہ توبہ آیت نمبر 117 میں اس کا بیان ہے. اب جب مکہ فتح ہو گیا، مسلمان دور دور تک لوگ جہاں بستے تھے سب کے کانوں میں آواز آ گئی کہ اسلام سچ ہے. اگر سچ نہ ہوتا تو اکیلا ایک محمد اتنے سارے دیوانے اس کے نہ ہوتے، اتنے سارے اس کے پروانے نہ ہوتے. حقیقت ہے یہ شمع جس کے پیچھے یہ پروانے چل رہے ہیں. بہت سارے لوگ اسی انتظار میں بیٹھے تھے، دیکھ لیں گے اگر یہ جیتا تو اس کے ساتھ ہو جائیں گے، نہیں جیتا تو ہم تو ہیں ہی پہلے سے اپنے باپ دادا کے دین پر. جب مکہ آپ نے فتح کر لیا، جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. قرآن میں سورہ نصر میں اللہ نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اے نبی جب آپ دیکھیں کہ اللہ کی مدد آپ کے اوپر اتر رہی ہے اور مکہ فتح کر لیا جائے، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ لوگ جوق در جوق
مخلوق آپ کے دین میں شامل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک، تو اے نبی آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اس کی حمد بیان کریں، واستغفر، اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں۔ اللہ رب العالمین بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ قرآن کی آیت نازل کر کے اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر کو اشارہ دے دیا، اے پیغمبر اب آپ کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پھر گئے حج کرنے کے لیے، آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج، آپ حج کرنے کے لیے مکہ تشریف لے جاتے ہیں اور حجۃ الوداع فرماتے ہیں۔ وہ دن آیا میدان عرفات میں میرا پیغمبر موجود ہے، جو کبھی گلیوں میں اکیلے گھومتا تھا، آج 1,40,000 تقریباً صحابہ سامنے موجود ہیں جو ایک اشارے پر جان دینے کو تیار ہیں۔ پیارے پیغمبر پر قرآن کی آیت اترتی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے پیغمبر، اے مسلمانوں، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت مکمل کر دی، اور تمہاری اس دین سے میں راضی بھی ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو گواہ بنایا، اے لوگوں میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے پہنچا دیا۔ حج کر کے آپ واپس مدینے میں تشریف لے آئے۔ اب اللہ رب العالمین نے جو کہا تھا سورہ زمر کی آیت نمبر 30 میں، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے پیغمبر آپ کو بھی موت آئے گی، دوسرے لوگوں کو بھی موت آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے کیونکہ آپ کی جو ذمہ داری دی گئی تھی ساری ذمہ داری ادا ہو گئی، لوگوں نے بھی گواہی دے دی، اور اللہ رب العالمین کی حکم سے ساری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجنے لگا۔ اللہ رب العالمین نے پیغام دیا، اے لوگوں محمد کو اب میں اپنے پاس بلا رہا ہوں، تم اپنے دین پر جو اسلام دے کر محمد گیا اس پہ قائم رہنا۔ محمد الرسول اللہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ محمد کے جانے کے بعد جو بھی اس دھرم کو چھوڑے گا، جو بھی اس دین کو چھوڑے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اللہ تو شکر گزاروں کو بدلا دے گا۔ نبی پاک مدینے سے رحلت فرما گئے، آپ عالم برزخ میں چلے گئے۔ یہ تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر جیونی جو دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔ جس نے بھی نبی کی ہسٹری پڑھی ہے وہ کہنے پہ مجبور ہوا ہے کہ اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کوئی ایسی ہستی نہیں جو اس محمد سادھارن سے انسان کا مقابلہ کر سکے۔ بڑے بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی لیکن ان کی جیونی پڑھنے کے بعد کوئی ان کو انکار نہیں کر پایا، اور یقیناً یہ جانتے ہیں لوگ کہ جس دن مسلمان اپنے نبی کا سچا پیروکار ہو گیا، اپنے نبی کی زندگی کو اپنا لیا، دنیا ساری اکٹھی ہو جائے اسے کچھ بگاڑ نہیں سکتی، نہ کو چنے چبانے پڑیں گے ایک مسلمان کو ہرانے کے لیے۔ اسی لیے لوگ چاہتے ہیں بدنام کر دو محمد کو، بدنام کر دو اس کے دین کو، ٹیررسٹ بتا دو، اسے دہشت گرد بتا دو، دنیا نام سنے تو گھن کرنے لگے، وہی چاہتے ہیں، اور آج یہ ہو بھی رہا ہے۔ مسلمانوں پیغام یہ ہے 4 خطبوں کا کہ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھو، اپنے نبی کی زندگی کو پڑھو۔ بیان کرنا بڑا مشکل ہے کہ اتنے کم وقت میں کیسے اتنی عظیم شخصیت کا ذکر کیا جائے، جس کو خود کہتا ہے رب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی تیرا ذکر میں بلند کروں گا، دنیا کہے نہ کہے، پڑھے نہ پڑھے، بلند کرے نہ کرے، میں بلند کروں گا، مؤذن کی اذان سے بلند کروں گا، ایمان والوں کی ایمان کی حرارت سے بلند کروں گا۔ آؤ اس نبی کی سیرت کو پڑھو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو صحیح اور مستند کتابوں سے پڑھنے کی۔ اللہ رب العالمین پڑھ کر اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔